پیارے دوستو، ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مالدار شخص تھا۔ ہیرے جواہرات کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے پاس اس قدر دولت تھی، اس قدر مال تھا کہ قیمتی سے قیمتی ہیرے اور جواہراتوں سے صندوق بھرے ہوئے تھے۔ وہ نادان پیسوں کی ہرس میں آ کر، پیسوں کی لالچ میں آ کر نفس کو اپنا سب کچھ مان بیٹھا تھا۔ اسے دنیا کا مال تو نصیب ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب نہ ہوئی۔ یہ مالدار شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، خوبصورت ملکہ تھی۔ یہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ محبت ہی نہیں بلکہ عقیدت بھی کرتا تھا۔ وہ عقیدت جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ میری قرابت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں، عقیدت کرو۔ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ محبت نہیں، عقیدت کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ بھی اپنی بیوی کی محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو جگہ دینی چاہیے تھی، اللہ کے پیار کو جگہ دینی تھی، اس دل میں اس نے بیوی کی محبت کو رکھ دیا۔ بیوی کی محبت کی آڑ میں آ کر یہ نادان اللہ کو بھول چکا تھا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ اپنی بیوی کو ایک وقت میں 20 تولے زیور پہنایا کرتا تھا۔ کوئی ایسا قیمتی ہیرا نہیں تھا جو اس نے اپنی بیوی کو نہ پہنایا ہو۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی بیوی کپڑے بھی سونے کے پہنتی تھی، اس کی بیوی جوتے بھی سونے کے پہنتی تھی، اس کی بیوی سونے کے پلنگ پر سوتی تھی۔ یہ شخص اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کرتا تھا، ہر ایک آرزو پوری کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا اور موت کا سورج طلوع ہوا تو اس شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ خوبصورت بیوی فوت ہو چکی تھی۔ بیوی کے مرنے کے بعد عزیز و اقارب نے کہا کہ کیوں نہ بھابی جی کی قبر قبرستان میں کھدوا دی جائے۔ مالدار شخص نے کہا کہ خبردار، یہ خوبصورت محل میں نے اپنی بیوی کے لیے ہی تو بنایا تھا، میرے پیار کی قبر قبرستان میں نہیں بنے گی، میری محبوبہ کی قبر اسی خوبصورت محل کے صحن میں بنے گی۔ مالدار کے حکم پر، اس کے کہنے پر، اس کی بیوی کی قبر خوبصورت محل کے صحن میں ہی کھدوا دی گئی تھی۔ غسل اور کفن کے بعد وہ جو زیورات بیوی پہنا کرتی تھی، بیوی کے مر جانے کے بعد وہ سونا، وہ زیورات جو وہ دن رات پہنتی تھی، ان کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، اب یہ شخص بیوی کی قبر کے اوپر پورا دن بیٹھ کر روتا رہتا، سارا دن بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہتا تھا کہ موت نے اس کا جگرا پھاڑ دیا تھا، بیوی کی جدائی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک دن یہ شخص رات کو سویا ہوا تھا تو بیوی خواب میں آئی۔ خواب کی دنیا میں بیوی کو دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آ گئی اور کہنے لگا، میری پیاری بیوی، میری پیاری محبوبہ، بتا تو صحیح میرے رب نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا، اگلا جہان کس طرح کا رہا۔ بیوی نے کہا، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کس حال میں ہوں تو پھر ناممکن کو ممکن بنانا پڑے گا۔ اگر تم اپنی آنکھوں سے اپنی پیاری محبوبہ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ تیری محبوبہ کس حال میں ہے تو پھر مشکل کام کو آسان بنانا پڑے گا۔ اس نے کہا، جلدی سے کہا، بتا کون سا کام ہے۔ تجھے ایک بار پھر سے دیکھنے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کر لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سا کام ہے۔ بیوی نے کہا، وہ مشکل کام یہ ہے کہ اگر تو مجھے میرے حال میں دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میری قبر کھود، مجھے دیکھ اور عبرت حاصل کر کہ میں کس حال میں پڑی ہوں۔ تو مجھے میرے حال میں دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میری قبر کھود، مجھے دیکھ میرے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے قبر میں، آخرت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی، آنکھوں کو مسلتے ہوئے خود کو کہنے لگا، نہیں، میں تو خواب دیکھ رہا تھا، خواب جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے۔ پھر سویا، نیند آئی، آنکھ لگی، پھر سے خواب کی دنیا میں بیوی ملی۔ پوچھنے لگا، اے میری پیاری بیوی، اے میری عزیز جان محبوبہ، بتا آخرت نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا، اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا، قبر نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس نے کہا، اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میری قبر کھود دو، قبر کھود اور دیکھ میں کس حال میں پڑی ہوں۔ قبر نے مجھے اس طرح دبایا کہ میری ایک حصے کی پسلی دوسرے حصے کی پسلیوں میں دب گئی ہیں۔ جب 5 بار یہی خواب آیا تو اس مالدار شخص نے خود ڈال اٹھایا اور قبر کو اکھاڑنے لگا۔ جب قبر کھودی، بیوی کا تابوت کھولا، جب تابوت کے اندر نظر ڈالی، ایک دم پیروں تلے زمین نکل گئی، ایک دم کانپ اٹھا
اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ جو ہیرے جواہرات تھے وہ کیڑوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، وہ سونا تھا جو وہ سانپوں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر ایک دم قبر کو اس نے بند کیا، قبر کے اوپر مٹی ڈالی، تابوت بند کرنے کے بعد قبر کے اوپر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اتنا رویا کہ آنکھ خون کے آنسو بہانے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی گھر کے قریب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس گھر کے قریب سے گزرے تو آپ کو گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ دیکھنے لگے کہ کہیں اس گھر میں فوتگی تو نہیں ہو گئی۔ آخر اس قدر اونچی آواز میں خوبصورت محل کے اندر سے رونے کی آوازیں کس کی آ رہی ہیں؟ کون رو رہا ہے اور کس کی وجہ سے رو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب محل کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت محل کے سامنے ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ قبر کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ خون کے آنسو بہ رہے ہیں، اونچی آواز میں چیخو پکار کر رہا ہے، ہائے میں مارا گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری بیوی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بھائی تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ درد بھری آوازیں کس کو دے رہا ہے؟ درد بھرے جملے کس کو بول رہا ہے؟ یہ خوبصورت محل کس کا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس شخص نے کہا، یہ خوبصورت محل میرا ہے اور یہ قبر میری بیوی کی ہے۔ میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بیوی کی موت نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، بیوی کی جدائی کو برداشت نہ کر پایا۔ پھر 5 راتیں میں نے مسلسل خواب دیکھا ہے کہ میری بیوی نے کہا ہے اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، میں کس حال میں پڑی ہوں تو میری قبر کھود کے دیکھ لے۔ پھر میں نے قبر کھودی، جب تابوت کھولا تو اندر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ 20 کلو سونے کے زیورات جو میں نے قبر کے اندر بیوی کے ساتھ دفن کیے تھے، وہ تمام ہیرے جواہرات سب کیڑوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، بچھو کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ قبر کو جہنم کا گڑھا بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جہنم کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں۔ یہ سب سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر اللہ کے نبی کا دل بھر آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے بندہ خدا، اگر تیری بیوی خدا کے حکم سے قبر سے باہر نکل آئے اور یہ بتائے کہ میں دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی جن گناہوں کی وجہ سے آج میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک ہے، وہ کون سی ایسی خطائیں تھیں جن خطاؤں کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر سانپ چھوڑ دیے گئے ہیں؟ اس نے کہا، جی میں ضرور سننا چاہتا ہوں، اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، ان گناہوں سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ میں اللہ سے توبہ کروں گا کہ میں ان گناہوں سے بچ جاؤں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے قبر کے اندر سوئی ہوئی عورت، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت اٹھ کر قبر سے باہر نکل آ۔ اللہ کے حکم سے صحیح سلامت نکل کر آ۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے بالوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی، کپڑوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی عورت باہر نکلی۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس کو اس حال میں دیکھا تو پوچھنے لگے، اے عورت بتا تو صحیح، تو دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھی کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے آج تیری قبر کے اندر تجھے اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس عورت نے کہا، میں 3 گناہ بڑے شوق سے کیا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جلدی بتا، وہ کون سے ایسے 3 گناہ ہیں؟ اس عورت نے کہا، میرا پہلا گناہ، میرے شوہر کے پاس اتنا مال تھا، اتنا پیسہ تھا، اتنے زیورات کہ میں جس پلنگ پر سوتی تھی وہ بھی سونے کا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں کپڑے بھی سونے کے پہنتی تھی، میں چپل بھی سونے کی پہنتی تھی، ہیرے تھے، بہت سے زیورات تھے، مگر میں ان کی زکوٰۃ کبھی نہیں دیتی تھی۔ جو زکوٰۃ نہ نکالنے والا گناہ ہے، اس نے میری قبر میں بچھو چھوڑ دیے، سانپ چھوڑ دیے۔ میں اور میرا شوہر اس قدر کنجوس تھے کہ مال ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کسی بھی پیاسے کو پانی نہیں پلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، تیرے کانوں سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا، ان کانوں سے جب بھی میں کچھ سنتی تھی، گانے سنتی تھی، نغمے سنتی تھی، جو بھی سنتی تھی، غلط باتیں سنتی تھی، نفسیانی خواہشات کو پورا کرنے والی باتیں سنتی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن میں شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، ان سے اپنی شہوت پوری کرتی تھی، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ اس قدر محبت کرنے والے شوہر کے بغیر میرے اور بھی بہت سے دوست تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا یہ بتا تیرے منہ سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میرے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میں زبان سے جب بھی بولتی تھی گندا بولتی تھی، جب بھی بولتی تھی غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی۔ ان 3 گناہوں کی وجہ سے آج میری قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے عورت جس طرح اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلی، اسی طرح اللہ کے حکم سے ایک بار پھر سے مر کر قبر کے اندر چلی جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، ایک بار پھر سے مر کر قبر کے اندر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے قبر کے اوپر مٹی ڈالی، پھر اللہ کے نبی نے اس محبت کرنے والے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا اے نادان، تو نے جس سے محبت کی اس نے کسی اور سے محبت کی، کس طرح تیرے ساتھ دھوکا ہوا، تیرے ساتھ دھوکا کرتی رہی، تو جسے اپنا سب کچھ سمجھ رہا تھا وہ کسی اور کو سب کچھ سمجھتی رہی۔ سن لیا ہے نا، تیری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو بلا کر ان سے اپنی شہوت پوری کرتی تھی، اور تو نے سے محبت کی ساری زندگی تباہ و برباد کر ڈالی۔ او نادان، کاش کہ تو میرے اللہ سے محبت کر لیتا، جس طرح تو نے بیوی کے ساتھ محبت کی اللہ کو بھول گیا، جس طرح تو نے بیوی سے پیار کیا کاش کہ تو میرے اللہ سے پیار کر لیتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی، میرا اللہ تجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑتا، اس طرح میرا اللہ تجھے دکھ نہ دیتا، اس طرح میرا اللہ تجھے درد نہ دیتا، اس طرح تیرا جینا حرام نہ کرتا، میرا اللہ تجھے حوصلہ دیتا، تجھے شرمندہ نہ کرتا۔ اے بندے آ جا اس رب کریم کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر کر، اونچے اونچے یہاں تو محل بنوائے ہیں، روشنی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے ہیں کر لے آج۔ اے غافل انسان، تو نے غفلت میں عمر برباد کر دی، اٹھ جا جلدی ہوش کر اپنے گناہوں کی تلافی کر کہ آج بھی تجھے مہلت نصیب ہے۔ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس پر آنسو بہا اور اپنی پچھلی زندگی پر شرمندگی و ندامت کے ساتھ توبہ کر۔ اب بھی کمر باندھ کر نئے اعمال کرنے کی کوشش کر، کیونکہ محنت کرنے میں ہی کامیابی ہے اور غفلت و سستی کا انجام بدبختی اور محرومی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی گناہوں سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ میرے پیارے حبیب آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے واسطے وسیلے سے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔